Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین مکرم، رمضان المبارک میں ادا کیے جانے والا ایک واجب صدقہ فطر بھی ہے۔ صدقہ فطر جسے رمضان المبارک کے روزوں کی حالت میں لغو کلام کے لیے طہارت قرار دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر دینا ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر یکم شوال کا چاند نظر آنے پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کا افضل وقت نماز عید الفطر سے پہلے ہے۔ تو کیا ہر شخص صدقہ فطر یکساں ادا کرے گا یا اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا؟ اور نماز صدقہ فطر کتنا ہے، کن لوگوں کو دیا جائے گا اور کن کو نہیں دیا جائے گا، اس پر ہم اپنے ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اس کے جواب ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اس ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے۔ آپ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ہر شخص برابر صدقہ فطر ادا کرے گا یا اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ یا کم ادا کرے گا؟ کیا ہر شخص صدقہ فطر یکساں ادا کرے گا؟ جواب سماعت فرمائیے کہ ہر طبقہ کے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں گے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف مسنہ کی قربانی کرو، لیکن اگر دمبوں میں مسنہ کا ملنا دشوار تو 6 ماہ کے دمبا کی قربانی بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح بکرے، گائے اور اونٹ میں مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ پینے کے دانتوں کی جگہ چرنے اور کھانے کے دانت نکل آئیں۔ بکرے کی عمر 1 سال ہو تو اس کے یہ دانت نکلتے ہیں، جبکہ گائے 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہو جائے تو اس کے کھانے کے دانت نکلتے ہیں۔ شریعت میں اجازت ہے کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق بکروں، دمبوں، گایوں، اونٹوں کی قربانی کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی بھی مختلف اقسام کو امت کے لیے جائز فرمایا، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 1 صاع 4 کلوگرام اناج بطور صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ یہ 1 صاع کھجوریں یا 1 صاع جو یا 1 صاع کشمش ادا کرتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو گندم کا آٹا آ گیا، جو کہ اس وقت نسبتاً سب سے مہنگا ہوتا تھا۔ نصف صاع 2 کلو گندم کو ان چیزوں کے 4 کلو کے برابر قرار دیا گیا، کیونکہ گندم قیمت اس وقت بہت زیادہ تھی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم 1 صاع اناج بطور صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ ہمارا اناج جو، کشمش، پنیر اور کھجور پر مشتمل ہوتا تھا۔ لہٰذا مختلف آمدنی رکھنے والے طبقات اپنی آمدنی اور مالی حیثیت کے مطابق 2 کلو گندم کی قیمت سے لے کر 4 کلو کشمش کی قیمت تک کسی بھی مقدار کو صدقہ فطر کے طور پر ادا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ 4 مکمل صاع جو کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، مکمل صاع کشمش کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، اور 1 صاع کھجور کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ پاکستان میں گندم کی قیمت قدرے کم ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص چاہے تو جو اور کشمش سے بھی، چاہے تو نہیں، اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو اس کو لازماً چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر کشمش، جو اور کھجور سے ادا کرے، تاکہ غرباء و مستحقین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور صدقہ فطر حاصل کر کے غرباء اور مساکین بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، تاکہ ان کو مالی معاونت ہو سکے۔ صدقہ فطر کا مقصد ہی یہی تھا کہ غریب مسلمانوں کی دل جوئی ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ سامعین مکرم، صدقہ فطر برائے جو اور کھجور اور کشمش کا گوشوارہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور کوشش کیجیے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos.